بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں شہاب احمد اور آپ دیکھ رہے ہو غازی لیجنڈ ٹی وی ڈرامہ سیزن 1 کیس 2 ارطغرل الغازی۔ سلجوقی سلطنت کے زمانے میں اناطولیہ کی سرزمین مسلسل خطرات سے گری ہوئی تھی۔ منگولوں کے حملے، صلیبیوں کی سازشیں اور مختلف قبائل کے درمیان دشمنی ہر طرف بے چینی پیدا کر رہے تھے۔ انہوں حالات میں کئی قبیلہ اپنے بقا کے لیے جہوجہد کر رہے تھا۔ کس کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے جب ارطغرل اپنے چند وفاداری ساتھیوں کے ساتھ جنگل کے راستے سفر کر رہا ہوتا تھا۔ پچھلے کیس میں اس میں چند قیدیوں کے صلیبی سپاہیوں نے بچایا تھا، جن میں ایک نوجوان لڑکی اور اس کے باپ بھی شامل تھے۔ ان دونوں کی شدید چوٹ ہی آئی تھی اور اب ارطغرل انہیں اپنے قبیلے کی طرف لے جا رہا تھا تاکہ ان کے علاج ہو سکے۔ راستے میں ارطغرل کے ساتھیوں کے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں صلیبی صفائیوں ان کے پیچھے نہ کر رہے ہوں۔ ارطغرل انہیں تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر دشمن سامنے آیا تو وہ اس کے مقابلے کرے گی۔ اس کے الفاظ میں اعتماد اور بہادری واضح نظر آتا تھے۔ ادھر صلیبی قلعے میں ایک اور منظر دکھایا جاتا تھا جہاں صلیبی کمانڈر اپنے سپاہیوں پر غصہ کر رہا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ چند ترک جنگجو نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ وہ حکم دیتا ہے کہ ان قیدیوں کے ہر حال میں واپس لایا جاتا کیونکہ ان کے پاس ایک اہم راز تھا۔ دوسری طرف کئی قبیلے کے خیموں میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی ہوتی۔ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ اپنے لوگوں کے مسائل سن رہے ہوتے اور وہ ایک دانشمند اور انصاف پسند رہنما ہے۔ قبیلے کے بزرگ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ موجودہ حالات میں انہوں کا ہجرت کرنے چاہیے تاکہ منگولوں کے خطرے سے بچ سکے۔ اسی دوران ارطغرل قبیلے میں پہنچاتا ہے اور زخمی قیدیوں کو حکیم کے خیمے میں لے جایا جاتا تھا۔ قبیلے کے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ارطغرل ان اجنبیوں کو کیوں لایا۔ کچھ لوگ اس خطرناک قبیلے سمجھے جاتے کیونکہ اس دشمن ان کے پیچھے آ سکتے۔ ارطغرل کے بڑے بھائی بھی اس قبیلے میں سوال اٹھاتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ قبیلے اس کی سلامتی سب سے اہم ہے۔ اگر دشمن کو پتہ چل گیا کہ قیدی یہاں ہے تو پورے قبیلے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ مگر ارطغرل جواب دیتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ اگر وہ ان لوگوں کے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا تو یہ بزدلی ہوتا ہے۔ اس کے بعد سن کر کچھ لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں جبکہ کچھ اب بھی پریشان رہتے ہیں۔ اسی دوران قیدی لڑکی کو ہوش آتا ہے اور ڈرے ہوئی ہوتی اور اسے سمجھ نہیں آتا کہ وہ کہاں ہے۔ ارطغرل اسے تسلی دیتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ آہستہ آہستہ اور اپنے کہانی بنانا شروع کرتے ہیں اور کہتی ہے کہ صلیبی سپاہی اس کے خاندان کو قید کر کے لے جا رہا تھا۔ ادھر دشمن بھی خاموش نہیں بیٹھا ہوتا۔ صلیبی سپاہیوں اور ارطغرل کے پیچھے جاسوسی بھیج دیتا ہے تاکہ کئی قبیلے کے پتہ لگایا جا سکے۔ اس طرح خطرے آہستہ آہستہ قبیلے کے قریب آ رہا ہوتا۔ قبیلے میں ایک اور دلچسپ منظر دکھایا جاتا تھا جہاں خواتین زخمی قیدیوں کی خدمت کر رہے ہوتی۔ قبیلے کے بہادر لڑکی حلیمہ سلطان بھی وہاں موجود ہوتی اور زخمیوں کی مدد کرتی۔ مگر قبیلے کے اندر اختلافات بڑھنے لگتی۔ کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ ارطغرل کے فیصلے درست تھے جبکہ کچھ اس خطرات قرار دیتے ہیں تو یہ اختلافات آنے والا واقعات کی بنیاد بن جاتی۔ کس کا آخری ایک سنسناخیز منظر دکھایا جاتا تھا۔ پچھلے حصے میں ہم یہ دکھایا جاتا کہ ارطغرل زخمی قیدیوں کی بچا کر کئی قبیلے میں لے آیا تھا اور اس فیصلے کی وجہ سے قبیلے کے اندر اختلافات پیدا ہو جاتی تھی اور دشمن بھی ان کے تلاش میں نکل پڑتا۔ اس کے اگلے حصے میں رات کو منظر دکھایا جاتا۔ کئی قبیلے کے خیموں کے ارد گرد سکوت چھایا ہوا، سرد ہوا چل رہا ہے اور آسمان پر چاندنی پیچی ہوئی۔ زیادہ تر لوگ اپنے خیموں میں آرام کر رہے ہوتے ہیں مگر قبیلے کے محافظ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ ارطغرل اپنے خیموں کے باہر کڑا آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ
کیا اس زخمی قیدیوں کو قبیلے میں لا کر درست فیصلے کیا یا نہیں، مگر اس کے دل میں ایک ہی یقین ہوتا ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا اللہ کا حکم کے مطابق ہے۔ اس دوران قبیلے کے بزرگ سردار سلیمان شاہ ارطغرل کے اپنے خیمے میں بلاتے تھے اور اس سے تفصیلی سے پوچھتا ہے کہ جنگل میں اس میں کیا ہوا تھا اور یہ لوگ کون ہیں جنہیں وہ ساتھ لے آیا۔ ارطغرل پورے واقعہ بیان کرتے کہ اس کسی کے صلیبی سپاہیوں نے ان بے گناہ لوگوں کو قید کر رہا تھا اور کسی طرح انہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ان کے آزاد کر دیا۔ سردار سلیمان شاہ غور سے اس کے بات سنتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کے بیٹا بہادر اور نیک دل، مگر وہ قبیلے کے سلامتی کے بارے میں بھی فکر مند ہو، اور ارطغرل نے کہتے ہیں کہ ہر بہادری کے ساتھ حکمت وہ بھی ضروری ہوتی۔ اس وقت ارطغرل کے بڑے بھائی وہاں آ جاتے تھے اور سخت لہجے میں کہتے ہیں کہ ارطغرل کے فیصلے کی وجہ سے پورے قبیلے خطرے میں بڑھ سکتا ہے۔ اگر صلیبی سپاہیوں کے معلوم ہو گیا کہ ان کی قیدی یہاں ہے تو وہ ضرور حملے کرے گا۔ خیمے میں ایک سنجیدہ بحث شروع ہو جاتی۔ کچھ لوگ گندوقار کے بات سے اتفاق کرتے جبکہ کچھ ارطغرل کی حمایت کرتے۔ سلیمان شاہ آخر میں فیصلہ کرتے کہ زخمی لوگوں کے ابھی قبیلے میں ہی رہنے دیا جائے گا جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے، مگر ساتھ ہی وہ قبیلے کی حفاظت کے لیے پہر بھی سخت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف دشمن خاموش نہیں بیٹھا ہوتا۔ صلیبی قلعے میں کمانڈر کو اطلاع ملتی کہ ان کے قید فرار ہو چکے ہیں اور انہوں ترک جنگجو نے پیچھ لیا۔ اس خبر پر وہ شدید غصے میں آ جاتا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ فوراً جاسوسی بیچے اور ان قیدیوں کے ہر حال میں واپس لائے۔ جاسوس جنگل کے راستے میں گزر ہو جائے گئے قبیلے کے علاقوں تک پہنچ جاتے، وہ دور سے خیموں کے دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں ارطغرل اپنے لوگ کے ساتھ رہ رہا۔ ادھر قبیلے کے اندر بھی حالات بدلنے لگے۔ زخمی لوگ حلیم سلطان آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ قبیلے کے خواتین اس کے دیکھ بھال کر رہے ہوتے، وہ سب کی مہربانی دیکھ کر حیران ہوتی کیونکہ ان نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اجنبی لوگ اس کے اتنے مدد کرے۔ ایک دن ارطغرل اس سے ملنے آتا اور اس سے پوچھتا ہے کہ وہ اصل میں کون، اس صلیبی سپاہی اس کے پیچھے کیوں پڑ رہے تھے۔ حلیم سلطان کی کچھ دیر بعد خاموشی رہتی، وہ بتایا کہ عام لڑکی نہیں بلکہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اس وجہ سے دشمن سے ایک قیدی کرکے کے لیے جا رہا تھا۔ یہ بات سن کر ارطغرل کو احساس ہوتا کہ معاملہ اس کے توقع سے کہیں زیادہ پیچھتے ہے۔ اس دوران قبیلے کے ایک محافظ کر جنگل میں مشکوک حرکت نظر آتے اور فوراً ارطغرل کو اطلاع دیتے ہیں کہ کچھ اجنبی لوگ خیموں کے قریب چھپا کر گھوم رہے تھے۔ ارطغرل فوراً اپنے وفادار ساتھیوں کو جمع کرتا اور انہیں حکم دیتا کہ وہ دشمن کے پیچھا کرے اور پتہ لگائے کہ وہ کون ہے۔ رات کو اندھیرے ایک سنسنی خیز ثقافت تعاقب شروع ہوا جاتا۔ ترک جنگجو خاموش سے جنگل میں آگے بڑھے۔ جب جاسوس فرار ہونے کی کوشش کرے، آخرکار ایک جاسوس پکڑ جاتا۔ اس قبیلے میں لا کر پوچھا کچھ کی جاتی۔ پہلی تو وہ کچھ نہیں بتایا، مگر بعد میں خوف کی وجہ سے سچ بول دیتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ صلیبی سپاہیوں کے معلوم ہو گیا کہ ان کے قید کئی قبیلے میں ہے اور وہ جلد ہی حملے کرنے والا ہے۔ یہ خبر سن کر قبیلے میں تشویش پھیل جاتی۔ ارطغرل اپنے والد سلیمان شاہ کو اطلاع دیتا ہے۔ سردار فوراً قبیلے کے جنگجو کے تیار ہونے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اب کسی بھی وقت جنگ میں ہو سکتی ہے۔ کس کا یہ حصہ ایک سلسلہ خیز ہو دور پہاڑ راستے میں صلیبی سپاہیوں کے ایک بڑا راستہ کئی قبیلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کے ہتھیار چاندنی میں چمک رہے تھے اور ان کے چہروں پر انتقام کے جذبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ دوسری طرف کئی قبیلے کے بہادر جنگجو بھی اپنے تلواریں تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ اگلا لمحہ ایک بڑا اور خطرناک جنگ کا ابتدا ہو سکتا ہے۔ پچھلے حصے میں دیکھ کر صلیبی سپاہیوں کا جاسوس کئی قبیلے کے قریب پہنچ گئی اور ارطغرل کے ساتھیوں ان میں سے ایک کو پکڑ لیا۔ اس جاسوسی کا اعتراف کیا کہ دشمن ہی جلد قبیلے میں حملہ کرنے والا ہے۔ اب قبیلے کے اندر خطرے کی گنتی بچ جا سکتی۔ اس رات کے وقت تھا، ٹھنڈی ہو خیموں کے درمیان چل رہے تھے اور آسمان پر بادل چھائی ہوتی تھی۔ کئی قبیلے کے جنگ جو اپنے ہتھیار تیار کر رہے تھے۔ ہر طرف سنجیدگی اور خاموشی کا ماحول تھا۔ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے تمام اہم لوگوں کو اپنے خیمے میں جمع کیا۔ وہاں ارطغرل اس کے بھائی کو دیکھ کر بہادر جنگجو موجود تھے۔ سلیمان شاہ نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دشمن ہمارے سرزمین کے قریب آ چکا تھا،
ہمیں اپنے حفاظت کے لیے تیار رہنے ہوگا، لیکن یاد رکھو ہم صرف اپنے بقا کے لیے لڑتے ہیں، ظلم کے لیے نہیں۔ ارطغرل نے آگے بڑھ کر کہا، بابا دشمن ہمیں کمزور سمجھ رہا تھا، اگر وہ حملہ کرے گا تو ہم ایسے سبق سکھائے کہ وہ دوبارہ ہماری طرف دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ گندوار بیگ کچھ سوچتی ہوئی، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہوگا کہ ہم دشمن کے تعداد اور منصوبے کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے گا۔ یہ بات سن کر سلیمان شاہ نے ارطغرل کو حکم دیا کہ وہ چند بہادر ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں جائے اور دشمن کو نقل و حرکت میں نظر رکھے۔ ارطغرل فوراً تیار ہو گئے، ان میں اپنے وفادار دوستوں کے بلایا اور سب گھوڑے پر سوار ہو کر خاموشی سے جنگل کی طرف روانہ ہو گئی۔ جنگل کے اندر گہرا اندھیرے تھا، درختوں کے درمیان سے صرف چاندنی کی ہلکی روشنی گزر رہی تھی، گھوڑے کے قدموں کی آہٹ بھی مشکل سے سنائی دے رہی تھی۔ کچھ فاصلے پر پہنچ گیا، ارطغرل نے اپنے ساتھیوں کو رکنے کی اشارہ کیا۔ اسی دور سے کچھ آوازیں سنائی رہی تھی اور آہستہ آہستہ آگے بڑھے اور درختوں کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگے تھے۔ اس نے دیکھ کر صلیبی سپاہیوں کے ایک دستہ آگ کے گرد بیٹھا ہوا ہے اور اپنے ہتھیاروں درست کر رہے تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کے باتوں میں صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کئی قبیلے پر حملے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ ارطغرل نے فوراً اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر اور آہستہ آواز میں کہا، ہمیں فوراً واپس جا کر قبیلے کے خبردار کرنا ہوگا، دشمن ہمارے توقع سے زیادہ قریب ہے۔ وہ سب خاموشی سے واپس لوٹنے لگے، مگر اچانک ایک ٹھاننے ٹوٹنے کی آواز آئی۔ صلیبی سپاہیوں نے فوراً ادھر دیکھ کر اور شور مچانا شروع کر دیا، وہاں کوئی ہے، یہ سنتی ہے۔ دشمن کو چند سپاہی گھوڑے پر سوار ہے کہ ارطغرل کے پیچھے دوڑ پڑے۔ جنگل میں ایک خطرناک تعاقب شروع ہو گیا۔ ارطغرل اور اس کے ساتھ پوری رفتار سے اپنے گھوڑے دوڑ رہے تھے، جبکہ دشمن ان کے پیچھے تھے۔ کچھ دیر بعد دشمن کے قریب پہنچ گیا اور تیرا چلانے والے کرے ایک تیر ارطغرل کے ایک ساتھی کے قریب سے گزر، مگر خوش قسمتی سے وہ بچ گیا۔ ارطغرل نے گھوڑے موڑ اور اچانک دشمن کی طرف حملہ کر دیا۔ اس کے تلوار چاندنی میں چمک رہے تھے۔ چند لمحوں میں ایک شدید لڑائی ہوئی شروع ہو گیا۔ ارطغرل نے اپنی مہارت سے دشمن کو ایک سپاہی کو گھوڑے سے گرا دیا گیا، جبکہ اس کے ساتھ بھی بہادر سے لڑ رہے تھے۔ مگر ارطغرل جانتا ہے کہ زیادہ دیر لڑنا خطرناک ہے سکتا، کیونکہ دشمن کے تعداد زیادہ تھے، اور ان میں اپنے ساتھیوں کا اشارہ کیا اور سب تیزی سے قبیلے کی طرف واپس لوٹ گیا۔ جب وہ کئی قبیلے میں پہنچے تو وہاں پہلے ہی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ قبیلے کے جنگجو اپنے زرے پہن رہے تھے اور تلواریں سنبھال رہے تھے۔ ارطغرل سیدھا اپنے والد کے خیمے میں گیا اور انہوں نے بتایا کہ دشمن بہت قریب ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ سلیمان شاہ نے فوراً حکم دیا کہ تمام عورتوں اور بچوں کے محفوظ جگہ پر منتقل کیا جائے گا، جبکہ جنگجو دفاع کے لیے تیار ہے۔ ادھر زخمی لڑکی حلیم سلطان بھی یہ سب دیکھ رہے تھے۔ اس احساس ہو رہا تھا کہ اس کی وجہ سے کئی قبیلہ خطرے میں آ گیا۔ وہی دل میں دعا کرنے لگی اور اللہ بہادر قبیلے کی حفاظت کرے۔ رات گزرتی اور ہر کوئی دشمن کے حملے دور پہاڑ راستے میں مشغلے چل رہے تھے۔ صلیبی سپاہیوں کے بڑا لشکر کئی قبیلے کی طرف بڑھ رہے تھے اور قبیلے کے بہادر جنگجو جن کی قیادت ارطغرل کی رہا دشمن کے مقابلے کرنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ اگلا لمحہ تاریخ کا ایک بڑا جنگ آغاز ہوتا تھا۔ رات کے اندھیرے میں دشمن کے لشکر کئی قبیلے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ مشغلوں کی روشنی میں صلیبی سپاہیوں کے چہرے بھی واضح ہونا نظر آ رہے تھے۔ قبیلے کے بہادر جنگجو اپنے گھوڑوں کے ہتھیاروں کے ساتھ تیار کرتے کھڑے تھے۔ قبیلے کے سردار سلیمان شاہ نے سب کو حوصلہ دیتے ہوئے کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑے رہو۔ اس لمحے میں دشمن نے حملہ کر دیا۔ جنگ کے میدان شور اور تلواروں کے جنگارہ سے گونج اٹھا۔ ارطغرل نے اس کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ گیا۔ ارطغرل اپنی تیز تلوار اور بہادر اس کے بعد ایک دشمن کو پیچھے سے دھکیلتا گیا۔ ارطغرل کے بھائی بھی پوری بہادری سے لڑ رہے تھے۔ کچھ دیر کی شدید لڑائی کے بعد دشمن کے احساس ہو رہا گیا کہ کئی قبیلے کمزور نہیں ہے۔ آخرکار صلیبی سپاہیوں پچھلے ہٹنے لگے اور جنگل کی طرف فرار ہو گئی۔ صبح کے روشنی میں پھیلتے ہوئے قبیلے میں سکون واپس آ گیا۔ ارطغرل آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ کے شکر ادا کرتا ہے، کس کا اختتام اور اس کے پیغام کے ساتھ ہونا کہ ایمان، بہادری اور اتحاد ہر مشکل کا مقابلہ کیا سکتا کہانی۔